میں کا انسیڈنس جو کیا گیا یا ہوا تو اس کو انہوں نے اس طرح یوز کیا کہ پورا پولیٹیکل سسٹم جو ہے اس کو سیبوتاج کر دیا اور کہا گیا کہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے آرمی انسٹالیشنز کو خراب کیا۔ تو بعد میں ہائی کورٹ کی عائشہ ملک جو ہے چیف جسٹس کی جج، انہوں نے بھی کہا کہ یہ جو کورٹ کمانڈر ہاؤس تھا، جس میں بعد میں پتا چلا یہ اصل میں تو جنا ہاؤس تھا، یہ تو آرمی انسٹالیشن نہیں ہے، یہ تو ریفرنس ہے۔ تو اسی طرح مختلف چیزیں جو ہیں ابھی کئی مہینے تک جو ہے پی ٹی آئی کے لوگوں کو اس میں ٹارگیٹ کیا گیا، اور لاسٹ مطلب اس کی امپرومنٹ یہ ہے کہ لاسٹ ویک انہوں نے پھر کہا ہے کہ ہم نے جیو فینسنگ کی ہے اور لوگ بھی ہیں ریکوائرڈ اس 9 مئی کے قصے میں، اور ہمارے اپنے میرے محلے میں نزدیکی لوگ جو پولیٹیکل پارٹی کے ریگولر ممبر بھی نہیں ہیں، نہ پالیٹکس سے ان کو کوئی تعلق ہے، تو ان کو اب یہ کہہ کر کے یہ پی ٹی آئی کے ان کو بلایا جا رہا ہے۔ تو یہ ایک انہوں نے ریگولر ایکٹیویٹی بنا دی ہے کہ ایسے ہی کر رہے ہیں۔ اکنامک سچویشن میں ہم دیکھیں جیسے پورے ملک کی ہے اسی طرح پنجاب کی بھی ہے، انفلیشن ریٹس، پولیٹیکل انسرٹنٹی اور اکنامک پالیسی نہیں ہے۔ تو اکنامک پالیسی ہی یا ایجوکیشن پالیسی آگے میں بات کروں گا، صرف یہی نہیں ہے۔ تو ہماری گورنمنٹ نے ایک ہی پالیسی بنا رکھی ہے، وہ آپ بریکٹ میں لکھ لیں کہ کوئی پالیسی نہیں، اکنامک پالیسی نہیں، ایجوکیشن پالیسی نہیں، ہیلتھ پالیسی نہیں۔ تو یہ ایک پکی پالیسی ہے کہ کوئی پالیسی نہیں ہوگی۔ تو انہوں نے اکنامک پالیسی کا کرائسس یہ ہوا کہ رمضان شریف میں انہوں نے غریب لوگوں کا ایک قسم کا مذاق اڑایا، وہ آٹا تقسیم کیا، اس میں 25 کے قریب تو لوگ اسٹیمپیڈ پیروں کے نیچے آ کے مر گئے۔ تو یہ ان کا ایک تو یہ سلسلہ بالکل طریقہ کار والا تھا، پھر اس کو مانیٹر ایسے کیا گیا کہ لوگ مر رہے ہیں اور گورنمنٹ جو ہے تماشا دیکھ رہی ہے، سی اے ڈی سی صاحب دور بیٹھے ہوتے ہیں، ادھر عوام جو ہے ایک دوسرے کو کچل رہے ہیں اور وہ ایک آٹے کے تھیلے کے لیے۔ تو یہ ملک کو ہم ملیشیا بنائیں گے، ملیشیا کا ٹائیگر بنائیں گے، تو یہ ٹائیگر اس طرح بنانا چاہ رہے ہیں اور بن رہے ہیں۔